بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، طالب علموں، بزرگوں، عزیزوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم پروفیسر ڈاکٹر علامہ اقبال کا ذکر کریں گے۔ علامہ اقبال کسی ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ پورے ایک ادارے کا نام ہے۔ جس نقطۂ نظر سے بھی پرکھا اور جانچا جائے تو حیرانگی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ کسی شخص نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ اقبال صاحب، آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ ہر فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابیاں عطا کی ہیں، تو ایسا کیا راز ہے کہ ہر قدم پہ کامیابیاں آپ کا مقدر بنتی ہیں؟ سیاست کے شعبے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، وکالت کے شعبے میں آپ جیسا کوئی وکیل نہیں، تدریس کے شعبے میں آپ جیسا کوئی استاد نہیں، شعر و شاعری پہ بحث کی جائے تو آپ کا ہم پلہ کوئی شاعر دکھائی نہیں دیتا، فارسی کی بات کی جائے تو فارسی میں رواں دواں نظر آتے ہیں، اردو نظم کی بات کی جائے تو اردو نظم میں رواں دواں نظر آتے ہیں، اردو غزل کی بات کی جائے تو اردو غزل جیسا آپ کے مقابلے کا کوئی شاعر نہیں۔ تو کیا کامیابی کا راز ہے؟ تو اقبال صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک 125 کروڑ دفعہ درود شریف آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ یہ میری کامیابی کا راز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال صاحب عاشق رسول بھی تھے۔ اگر آپ کے کلام پہ نگاہ دوڑائی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ایسے اشعار مل جائیں گے اقبال کے کلام میں جس سے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ علامہ اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے۔ مثال کے طور پہ یہ شعر کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھول کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے چمن میں پھول جیسے، یہ خوشبودار پھول، اگر یہ پھول نہ ہو تو چمن کی رونق ہی نہ ہو، یہ کائنات کی رونق ہی نہ ہو۔ یعنی کہ یہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی ہے، بنائی ہے۔ تو ان سے محبت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے اس کی یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، کیونکہ شفاعت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کرنی ہے مسلمان کی۔ تو اس لیے آپ سے محبت ضروری ہے، لازمی ہے، ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ یہی ایمان ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہی سچا مسلمان ہے، حقیقت میں وہی شخص مسلمان ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور کامیابیاں سمیٹیں جس طرح کہ علامہ اقبال نے کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ علامہ اقبال ایک عظیم شخصیت ہیں، گریٹ پرسنالٹی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ کو اسلام سے سچی لگن تھی۔ علامہ اقبال کے کلام کے بارے میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے تنقید نگاروں نے تنقید کی ہے، اور اکثر اس بات پہ متفق ہیں کہ اقبال مغرب سے متاثر نہیں تھے۔ اگر متاثر تھے تو دین اسلام سے متاثر تھے، متاثر تھے تو قرآن مجید کی تعلیمات سے متاثر تھے، متاثر تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سے متاثر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی علامہ اقبال کے اصل ہیرو ہیں، اور ایک مرد مومن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی ہدایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جا بجا۔ اس لیے ایک عظیم شخصیت ہے، خود بھی ایک بامل شخص تھے، اور ہمیں بھی اس راستے پہ لے جاتے ہیں کہ ہم زندگی باملی طور پہ گزاریں، صرف گفتار کے غازی نہ ہوں بلکہ کردار۔
آگے ذکر تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن کیا ہے کہ کب پیدا ہوئی ہے اور تاریخ وفات کیا ہے. تو یہ سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. سر محمد اقبال نومبر 9 1877 to April 21 1938. Widely known as Allama Iqbal, was a Muslim poet and philosopher. He became the national poet of Pakistan. He is also known as the poet of East. His vision of an independent state for the Muslims of British India was starting point for the creation of Pakistan. یعنی کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، اور پھر اقبال نے جو یہ خواب دیکھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کر کے ایفرٹ کر کے عمل جامہ پہنایا، اور آج ہم اس ملک میں، اس عظیم ملک میں، دنیا کے اس عظیم اسلامی ملک میں آزادی کے سانس لے رہے ہیں. تو ہم ان بزرگوں کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اقبال کا پھر ایک شعر ہے اس حوالے سے کہ آج کا جو مسلمان ہے یہ افسوس کہ مغرب کا غلام بنا ہوا ہے. اگر مغرب کا غلام ہوگا تو حقیقی معنوں میں مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے. کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. کہ تو خود ہی یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا ہے. آپ سے مجھے گلہ ہے، آج کے مسلمان سے، نوجوان سے گلہ ہے کہ کیوں وہ یورپ کی غلامی اختیار کیے بیٹھا ہے، کیوں دین اسلام سے متاثر نہیں ہے، کیوں دین اسلام کی تعلیمات کو فراموش کر کے بیٹھا ہے. جو اصل ترقی کا راز دین اسلام کی تعلیمات میں ہے، تو آج بھی مسلمان کو چاہیے کہ دین اسلام پہ چلے، اپنی مشرقی روایات اس کو اپنائے، اسلامی روایات کو اپنائے، مغرب سے متاثر نہ ہو، اور مغرب کی اندھا دھند تقلید نہ کرے. اگر اندھا دھند تقلید کرے گا، اسلام کو چھوڑے گا، تو کامیاب نہیں ہو سکے گا. اصل کامیابی دین اسلام میں ہی ہے. اقبال نے اس شعر میں دیکھیے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. تجھ سے مجھے گلا یورپ سے نہیں ہے. کہ کیوں آپ یورپی لوگوں سے اور غیر مسلموں سے متاثر ہوتے ہیں. اقبال نے تو ایک جگہ یہ بھی فرمایا تھا، وہ شعر بڑا مشہور ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اس شعر سے بھی اقبال کی محبت جو ہے نبی پاک سے اور اسلام سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر نوجوان نسل کو متاثر کرنے کے لیے اقبال نے بہت اعلیٰ شاعری پیش کی، موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے، انسپائر کرنے کے حوالے سے. تو یہ شعر بڑا مشہور ہے اس حوالے سے کہ تو شہیں ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تو اس میں عمل کا جو نظریہ ہے، حرکت کا جو نظریہ ہے، کوشش اور جہد کا جو نظریہ ہے، وہ صرف کوشش کرتے رہنا چاہیے. پھر یہ اقبال کا شعر یہ بھی بڑا اچھا شعر مجھے لگا، خودی کے حوالے سے ہے کہ زمانے میں جھوٹا ہے اس کا نگیں، زمانے میں جھوٹا ہے اس کا نگیں، جو اپنی خودی کو پرکھتا نہیں. کہ زمانے میں اس شخص کا نگیں جھوٹا ہے جو اپنی خودی کو پرکھتا نہیں ہے. خودی کیا ہے؟ اکثر طالب علم کویشچن کرتے ہیں کہ خودی ہے کیا. تو آج میں خودی کے بارے میں بھی تھوڑی سی بحث کرنا چاہوں گا. خودی کا لفظ ڈکشنری میں دیکھا جائے تو غرور تکبر کے معنوں میں ہوتا ہے استعمال، لیکن علامہ اقبال نے غرور تکبر انا کے معنوں میں اسے استعمال نہیں کیا، بلکہ علامہ اقبال کے نزدیک خودی پوشیدہ صلاحیتوں کے عرفان کا نام ہے. ایک انسان کے اندر اللہ رب العزت نے بے تحاشا صلاحیتیں رکھی ہیں. ان صلاحیتوں کی پہچان کا نام خودی ہے. ان صلاحیتوں کو اللہ رب العزت کے بتائی ہوئی راستے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے سنوارنے کا نام خودی ہے، استعمال کرنے کا نام خودی ہے. اور جو ان صلاحیتوں کو پہچان گیا، دنیا میں بھی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی، اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ جو صلاحیتیں ہم میں موجود ہیں ان کا عرفان کریں، انہیں پہچانیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق استعمال کریں، اور کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو جائیں. تو اس کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں
ہم اقبال کے کلام پہ مزید بات کریں گے، اور ان کی جو شاعری ہے، شکوہ اور جوابی شکوہ، اس کی تشریحات بھی پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے چینل سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام۔